بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس بخاری آپ کی خدمت میں حاضر اردو کے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جس کا عنوان ہے علم بدیع۔ علم بدیع اصل میں ہوتا کیا ہے؟ بدیع علم تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ علم کا مطلب ہے جاننا۔ بدیع کیا چیز ہے؟ بدیع کہتے ہیں، بدیع کا جو لفظی مطلب ہے، لفظی مطلب اس کا ہے اچھوتا، نرالا یا نادر، یعنی کہ اچھوتا پن لانا اپنی رائٹنگ میں، ایک نادر کوئی چیز لانا، یعنی کہ ایسی چیز جو رائٹنگ کو ایک نمونہ بنا دے، ایک اچھوتی رائٹنگ بنا دے، ایک نادر اور زبردست قسم کی تحریر بنا دے، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ بدیع کا لفظی مطلب میں نے کیا بتایا آپ کو؟ اچھوتا یا نرالا یا نادر۔ اب اس کے میننگ دیکھیں، اصطلاح میں اس کو کیا کہیں گے؟ کلام میں اچھوتا پن بدیع کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ اصطلاح میں بدیع اس علم کا نام ہے جس میں صنائع لفظی اور صنائع معنوی بیان کی جاتی ہے۔ اب صنائع لفظی اور صنائع معنوی بیان کی جاتی ہے۔ صنائع صنعت کی جمع، جس کا مطلب کاریگر ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو صنع کا لفظ میں نے ابھی استعمال کیا، یہ صنائع لفظی اور صنائع معنوی بیان کی جاتی ہے، کس میں؟ علم بدیع میں۔ اب یہ جو صنع کا ورڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صنائع صنعت کی جمع ہے۔ اب صنعت کیا ہوتا ہے؟ صنعت کا مطلب ہے کاریگر یا مہارت، یعنی کہ کاریگر یا مہارت کے ہیں، کس کے معنی؟ صنعت کے، اور صنائع کیا ہے؟ صنعت کی جمع ہے۔ اب دیکھیں، صنائع لفظی کیا چیز ہے؟ یہ جو لفظی ہے نا، صنائع لفظی، یہ صرف لفظوں کی شعبدہ بازی ہے۔ شعبدہ بازی یعنی کہ لفظوں کا ہیر پھیر، لفظوں کے ہیر پھیر، الٹ پلٹ اور نوک پلک سنوارنے کا کلام میں آرائش و زیبائش کی جاتی ہے۔ کس کے ذریعے؟ لفظوں کے ذریعے، جو اپنے کلام میں نوک پلک کی جاتی ہے، سنوارا جاتا ہے، آرائش و زیبائش کی جاتی ہے۔ کس کے ذریعے؟ لفظوں کے ذریعے۔ تو اس کو بولتے ہیں صنائع لفظی۔ اب صنائع لفظی کی اقسام کیا ہیں؟ جب اقسام پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ صنائع لفظی کی 6 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے صنعت تجنیس۔ اب تجنیس کیا ہوتا ہے؟ کلام میں ایسے لفظ لانا جو تلفظ میں یکساں لیکن معنی میں مختلف ہوں۔ اب صنعت تجنیس کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں۔ کلام میں ایسے لفظ لانا جو تلفظ میں یکساں لیکن معنی میں مختلف ہوں۔ مثلا، تم رات کو نہ آئے جو اپنے قرار پر۔ اب یہ شعر ہے، دیکھیں شاعر کس طرح صنعت تجنیس کو استعمال کر رہا ہے۔ صرف آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنے پاس لکھنا ہے۔ تم رات کو نہ آئے جو اپنے قرار پر، یہ ظلم تم نے کیا کیا اس بے قرار پر۔ اب یہ جو ہے قرار کا لفظ 2 نقطے والا جو کاف ہے، اس سے ہے، قرار پر۔ اب اوپر بھی قرار استعمال ہوا ہے، نیچے بھی قرار استعمال ہوا ہے۔ کیسے؟ تم رات کو نہ آئے جو اپنے قرار پر، یہ ظلم تم نے کیا کیا اس بے قرار پر۔ اب دیکھیں، یہاں پہ اوپر بھی قرار استعمال ہوا ہے، نیچے بھی قرار، لیکن اوپر اس کا مطلب کچھ اور ہے، نیچے اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ لفظ ایک جیسے لیکن مطلب مختلف ہے۔ کیسے؟ تم رات کو نہ آئے جو اپنے قرار پر۔ ایک قرار کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، یعنی کہ تم رات کو اپنے وعدے کے مطابق نہ آئے، یہ ظلم تم نے کیا کیا اس بے قرار پر۔ اور نیچے جو بے قرار استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے بے چین۔ بے قرار کیا ہوتا ہے؟ بے چین۔ تو مطلب کیا ہوا؟ صنعت تجنیس وہ صنعت ہے جس میں لفظ تو ایک جیسے استعمال ہو لیکن دونوں جگہ معنی مختلف استعمال ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صنعت تجنیس۔ آگے آ جاتا ہے صنعت اشتقاق۔ صنعت اشتقاق کیا ہوتا ہے؟ کلام میں ایسے الفاظ لانا جو ایک ہی مادے اور مصدر سے بنے ہوں، جو ایک ہی مادے اور مصدر سے بنے ہوں۔
یا مشتق ہوں، اب ایک ہی مادے اور ایک ہی مصدر سے وہ بنتے ہوں یا پھر مشتق ہوں، ڈیرائیو ہوئے ہوں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت اشتقاق۔ اب اس کی مثال دیکھیں، وقت کی لوح غیر فانی ہے، وقت کی لوح غیر فانی ہے، صرف مٹتے نہیں مٹانے سے، حرف مٹتے نہیں مٹانے سے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیں، وقت کی لوح غیر فانی ہے، حرف مٹتے نہیں مٹانے سے۔ اب دیکھیں دوسرے مصرے میں حرف مٹتے نہیں مٹانے سے، یہ مٹتی اور مٹانے ان کا جو ہے مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی لفظ سے یہ دونوں بنے ہوئے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت اشتقاق۔ اس کے بعد ہے صنعت تکرار لفظی۔ صنعت تکرار لفظی کیا ہوتا ہے؟ سمپل سی بات، تکرار ہوا بار بار، کس کا تکرار؟ لفظوں کا۔ کلام میں ایک لفظ کو دو بار لانا یا بار بار ریپیٹ ہونا، تکرار کرنا، اس کو کہتے ہیں صنعت تکرار لفظی۔ مثال کے طور پہ ایک شعر دیکھیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس میں دیکھیں الفاظ کس طرح بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا، یہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، اب نہ جانے نہ جانے یہ بھی کیا ہو رہے ہیں؟ ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں صنعت تکرار لفظی۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صنعت ترسیح، تیرے سواد یہ عین ترسیح۔ کلام میں ایسے دو مصرے لانا جن میں دوسرے مصرے کے الفاظ پہلے مصرے کے الفاظ کے بالکل ترتیب سے ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں۔ مثلا ہمت نے میری مجھے اڑایا، ہمت نے میری مجھے اڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھڑایا۔ اب دیکھیں اوپر ہمت ہے، نیچے غفلت ہے، اوپر میری ہے نیچے تیری ہے، اوپر پھر مجھے نیچے مجھے، چلیں یہ تو سیم ہے، اوپر اڑایا نیچے چھڑایا، یعنی کہ بالکل دونوں مصرے میں ایک جیسے الفاظ آ رہے ہیں۔ صنعت ترسیح اس کو کہتے ہیں، جیسے کلام میں ایسے دو مصرے لانا جن میں دوسرے مصرے کے الفاظ پہلے مصرے کے الفاظ کے بالکل ترتیب یا ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں۔ اس کی مثال میں نے ابھی بتائی، ہمت نے میری مجھے اڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھڑایا۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے صنعت سیاقت الاعداد۔ صنعت سیاقت الاعداد، کلام میں اعداد کا ذکر کرنا، یہ بہت آسان ہے، یعنی کہ اعداد کو بیچ میں لے کے آنا۔ کیسے؟ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، اب یہ دیکھیں 4 دن کا آ گیا، اعداد شامل ہے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو یہ کیا ہے؟ صنعت سیاقت الاعداد، یعنی کہ اشعار میں اپنی تحریر میں اعداد کو بیچ میں لے کے آنا صنعت سیاقت الاعداد کہلاتی ہے۔ اس کے بعد آخری جو ہے وہ ہے صنعت تضمین۔ اس میں سے جو ہے کوشچن آتا ہوتا ہے اکثر، صنعت تضمین۔ تضمین کیا ہے؟ کسی دوسرے شاعر کا کلام اپنے اشعار میں شامل کرنا، کسی دوسرے شاعر کا کلام اپنے اشعار میں شامل کرنا صنعت تضمین کہلاتا ہے۔ مثلا غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب یہ اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ دیکھیں غالب جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے ناسخ کے بقول ناسخ، یہ کہہ رہا ہے آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں، یعنی کہ وہ خود بے بہرہ ہے جو میر کا معتقد نہیں، میر کو ماننے والا نہیں ہے۔ دیکھیں ناسخ کا بقول ناسخ ذکر ہوا ہے اور غالب کا کہنا ہے بقول ناسخ، یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ بے بہرہ ہے، کہ وہ خود جو ہے کہتا ہے کہ جو میر کو نہیں مانتا وہ خود بے بہرہ ہے۔ تو کیا ہے اس میں؟
صنعت تضمین اپنے اشعار میں کسی دوسرے شاعر کا کلام لے کر آنا صنعت تضمین کہلاتا ہے۔ مثال پھر دیکھیں، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ تو ایک دفعہ میں آپ کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں۔ علم بدیع کیا ہے؟ اپنی تحریر میں اچھوتا پن، نرالا پن، نادر پن لے کے آنا علم بدیع کہلاتا ہے۔ اب علم بدیع کس طرح بیچ میں لے کے آیا جاتا ہے اپنی شاعری میں یا رائٹنگ میں؟ دو طریقے سے، ایک ثنائے لفظی اور دوسرا ثنائے معنوی۔ تو ثنائے لفظی کی اقسام آج ہم نے 6 پڑھی ہیں۔ کون کون سی؟ ثنائے لفظی کی ایک اقسام ہم نے پڑھی صنعت تجنیس۔ صنعت تجنیس کا مطلب ہے دو الفاظ بیچ میں لے کر آنا، ایک جگہ اس کا معنی کچھ ہو اور دوسری جگہ کچھ ہو، تو مراد کو نہ آئے جو اپنے قرار پر یعنی کہ اپنے وعدے پر، یہ ظلم تم نے کیا کیا اس بے قرار پر یعنی کہ بے چین پر۔ اس کے بعد صنعت اشتقاق۔ صنعت اشتقاق کلام میں ایسے الفاظ لانا جو ایک ہی مادے اور مصدر سے بنے ہوں یا مشتق ہوں۔ مثلا وقت کی لوح غیر فانی ہے، حرف مٹتے نہیں مٹانے سے، مٹتے مٹانے یہ ایک ہی مادے سے نکلے ہیں۔ صنعت تکرار لفظی کلام میں ایک لفظ کو 2 بار لانا، مثلا پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ صنعت ترسی کلام میں ایسے 2 مصرے لانا جن میں دوسرے مصرے کے الفاظ پہلے مصرے کے الفاظ کے علی ترتیب ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں۔ مثلا ہمت نے میری مجھے اڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھڑایا۔ اس کے بعد صنعت سیاقت الاعداد کلام میں اعداد کا ذکر کرنا، مثلا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ 4 دن اور 2 دن یہ جو ہے کیا ہے؟ صنعت سیاقت الاعداد۔ اس کے بعد صنعت تضمین کسی دوسرے شاعر کا کلام اپنے اشعار میں شامل کرنا، مثلا غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ تو آج کی یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ چینل کو لائک کر دیجیے، سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔